بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ امپلائی نیوز، اور آج کی ویڈیو تمام گورنمنٹ امپلائیز کے لیے اور تمام پینشنرز کے لیے، چاہے وہ پرانے ہیں یا نئے ہیں، اور خاص طور پہ وہ تمام میرے ویورز جو میرے چینل پر پہلی دفعہ آ رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اور اس حوالے سے بھی بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ ہم یہاں پوری تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں پینشن ریفارمز 2024 کو۔ پینشن ریفارمز 2024 آخر کیا ہے؟ آئی ایم ایف اس کو نافذ کرنے کے لیے اتنا مصر، اتنا اصرار کیوں کر رہا ہے؟ اس کو ہم آج تفصیل سے دیکھیں گے، تو ویڈیو میں شروع سے آخر تک ساتھ رہیے گا تاکہ ہر چیز سمجھ میں آئے۔ ہم اس چیز کو بھی ڈسکس کریں گے کہ پرانے پینشنرز کس چیز سے متاثر ہوں گے، نئے پینشنرز کس چیز سے متاثر ہوں گے، کیا کیا چیزیں ہیں جو اہم ہیں، جو کہ گورنمنٹ ملازم کو کس اسٹیج سے کس اسٹیج تک لے کر چلی جائیں گی۔ وہ تمام کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو اگر ہو گئیں اس دفعہ جولائی 2024 میں، تو وہ گورنمنٹ ملازمین کو کیا کیا نقصان دینے والی ہیں اور گورنمنٹ ملازمت کی چام کو کس طرح ختم کرنے والی ہیں۔ تو نئے میرے وزٹرز چینل کے خاص طور پر، اور پرانے پینشنرز اور گورنمنٹ امپلائیز، اور خاص طور پر وہ لوگ جو گورنمنٹ جاب میں آنا چاہتے ہیں، وہ تمام حضرات ویڈیو میں آخر تک ساتھ رہیے گا تاکہ ایک ایک چیز آپ کو سمجھ میں آئے اور ایک ایک چیز جو ہے اس کی وضاحت ہو سکے۔ تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پینشن ریفارمز 2024 کو کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں، پینشن ریفارمز 2024 کو اگر ہم ڈسکس کریں تو کچھ امینڈمنٹس جو ہیں وہ فیڈرل کی طرف سے بھی اور پنجاب کی طرف سے بھی منظر عام پر آئی تھیں، جن کو اگر ہم ذکر کریں تو ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ کیلکولیشن آف گراس پینشن ہے۔ اس کے بعد ارلی ریٹائرمنٹ پینلٹیز ہیں، فیوچر انکریز ان پینشن ہے، اس کا فارمولہ جو ہے وہ چینج کرنے کی بات ہے، فیملی پینشن میں بہت زیادہ تبدیلی کرنے کی بات ہے، کمیوٹیشن میں بہت زیادہ کہنا چاہیے تبدیلی کرنے کی بات ہے، ملٹیپل پینشنز کو ختم کرنے کی بات ہے، اینول انکریز کیا ہونا چاہیے اس کو ڈسکس کرنے کی بات ہے۔ تو یہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ پینشن ریفارمز 2024 میں جو ہے وہ گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے، اور آئی ایم ایف کا پورا زور ہے کہ یہ چیز ضرور نافذ ہو تاکہ اس چیز کا جو ہے جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر جو لوڈ ہے پینشن اور پینشنز کا، اس چیز کو یا تو ختم کیا جائے یا کم کیا جائے، جو بھی اس کی ترجیحات ہیں، تو اس کا ہم یہاں ڈسکس کریں گے۔ یہاں سب سے پہلی چیز جو کہ پینشن ریفارمز میں ہے وہ کیلکولیشن آف گراس پینشن ہے۔ ٹھیک ہے، کیلکولیشن آف گراس پینشن فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز کے لیے جو ہے وہ کچھ الگ طریقے سے رکھی گئی تھی، لیکن بیسیکلی جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیلکولیشن گراس پینشن جو ہے اس سے پہلے جو ہوتی تھی وہ لاسٹ بیسک پر ہوتی تھی۔ اب جو ہے پینشن جس کی تمام آگے کی کیلکولیشن ہوگی وہ لاسٹ 36 منتھ کی جو سیلری ہے، جو بیسک ہے، اس کی ایوریج پر ہوگی، اور لا محالہ لازمی طور پر اس میں ایوریج جو ہے وہ کم آئے گی۔ میں نے اس سے پہلے ویڈیوز بھی بنائی ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں تو ان میں ایک مثال میں ایک آدمی جو ریٹائر ہوا ہے تقریباً 62,000 کی لاسٹ سیلری پر، اگر اس کی ایوریج نکالی جائے وہ 54,000 تک آ جاتی ہے۔ جب ایوریج ہی مین بیسک ہی کم ہو جائے گی تو ہر چیز پر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کمی جو ہے وہ واضح ہوگی، نظر آئے گی۔ تو یہ 36 منتھس کی جو ایوریج ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہے، یعنی یہ کہ لاسٹ بیسک پر ریٹائرمنٹ نہیں ہوگی بلکہ 36 منتھس کی جو بیسکس ہیں ان کا ایوریج نکالا جائے گا، اور اس پر جو ہے وہ آپ کی ریٹائرمنٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ کہ کمیوٹیشن اس سے پہلے جو ہے آپ کی وہ 35% ملتی تھی آپ لوگوں کو، لیکن اس کو کم کر کے جو ہے وہ 25% کیا جا رہا ہے، یعنی ریٹائرمنٹ کے وقت یکمشت جو رقم ملتی ہے، جس سے ایک ریٹائر ہونے والا گورنمنٹ امپلائی بہت زیادہ خواب لیے ہوتا ہے اور بہت ہی اس نے اپنے پروگرام بنائے ہوتے ہیں اس یکمشت رقم کے لیے جو کہ کمیوٹیشن میں ملتی ہے، وہ کم ہو کر 35% سے
سے کم ہو کر 25% ہو جائے گی۔ ایک تو ایوریج پر پینشن بنے گی، مزید کمیوٹیشن اور کم ہو جائے گی، تو جو یکمش رقم ریٹائرمنٹ کے وقت ملتی ہے وہ یا تو آدھی ہو جائے گی یا آدھی سے بھی کم ہو جائے گی۔ تیسری چیز جو ہے وہ فیملی پینشن ہے، ٹھیک ہے۔ فیملی پینشن کی اگر ہم بات کریں تو فیملی پینشن اس سے پہلے جو ہے وہ تقریباً اس کے 10 اسٹیجز تھے، ٹھیک ہے۔ پہلے وہ پینشنر کو ملتی ہے، پھر اس کے اسپاؤس کو، بیوی ہے تو شوہر، شوہر ہے تو بیوی، اس کو ملتی ہے۔ اس کے بعد بیٹی جو غیر شادی شدہ ہو، اس کے بعد طلاق یافتہ بیٹی، اور اس طرح تقریباً 10 اسٹیجز ہیں جو نیچے کی طرف آتے ہیں، اور پھر وہ جب نیچے والے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اسٹیجز اوپر کی طرف جاتے ہیں جن میں والدین وغیرہ بھی آ جاتے ہیں تمام۔ تو یہ تقریباً 10 اسٹیجز ہیں، انشاءاللہ میں اس پر ایک الگ سے ویڈیو بھی بنا دوں گا کہ فیملی پینشن جو ہے وہ اسٹیجز میں کس کس کے پاس آتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب کیا کیا جا رہا ہے فیملی پینشن میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فیملی پینشن جو ہے وہ لائف ٹائم جو ہے وہ صرف پینشنر کو ملے گی، اور اسپاؤس یعنی بیوی ہے تو شوہر، شوہر ہے تو بیوی، ان دونوں کو لائف ٹائم ملے گی۔ ابھی جو ہے وہ لائف ٹائم سب کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ اصلاحات آ جائیں گی پینشن ریفارمز، تو صرف میاں کی بیوی اور بیوی کے شوہر کو یعنی اسپاؤس کو جو ہے وہ لائف ٹائم ملے گی۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو جو ہے صرف 10 سال کے لیے ملے گی، اور اس میں اسٹیجز بھی ختم کر دیے گئے ہیں، صرف 3 اسٹیجز رکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ کہ پینشنر ہوگا، اس کی بیوی ہوگی یا شوہر ہوگا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا یا بیٹی، یعنی 3 اسٹیجز ہیں، سے آگے اسٹیجز نہیں ہیں، اور ان کو بھی صرف 10 سال تک ملے گی۔ ہاں، لیکن اس میں تھوڑا سا امینڈمنٹ یہ ہے کہ یہ اگر وہ ڈسیبل ہے بیٹا بیٹی وغیرہ کوئی، تو ان کو لائف ٹائم ملے گی۔ بہرحال اس میں بہت ہی زیادہ نقصان ہے، اور یہ تینوں چیزیں جو میں نے 36 منتھ کا بتایا آپ کو ایوریج، 25 ہو جائے گا، کمیوٹیشن اور فیملی پینشن، یہ تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو آلریڈی سروس میں ہیں اور وہ ریٹائر ہونے والے ہیں جولائی 1 2024 یا اس کے بعد سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اب جولائی کے بعد سے جو بھی ریٹائر ہوگا اس کے اوپر جو ہے یہ تمام چیزیں آئیں گی، اگر 1 جولائی 2024 سے پینشن ریفارمز جو ہیں وہ نافذ ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید جو ریفارمز میں آ رہا ہے وہ ارلی ریٹائرمنٹ پینلٹیز ہیں، کہ اگر جو ہے گورنمنٹ سروس کے لیے جو عمر رکھی گئی ہے کہ اتنی سروس ہونا ضروری ہے، اس سے پہلے اگر ریٹائرمنٹ لے گا تو اس کے اوپر پینلٹی بھی نافذ ہوگی، جو 3% سے لے کر 10% تک ہو سکتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ گراس پینشن میں جو ہے وہ 3% سے 10% کے درمیان جو ہے وہ کمی کی جا سکتی ہے، اور اس سے بھی گورنمنٹ امپلائی کو بہت ہی زیادہ نقصان ہوگا۔ Future increase in pension, any increase in pension shall be granted on the pension calculated at the time of retirement. Each increase shall be maintained as a separate amount until the time the government decides to review and authorize any additional pensionary benefit. یعنی جو انکریز ہوگا وہ صرف اسے ہی بیسک پر ہوگا جو ریٹائرمنٹ کے وقت بیسک ہے۔ ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ ہر سال جو بیسک بڑھتی ہے، ہر سال کی بیسک پر انکریز ملتا ہے، لیکن اب کیا ہوگا کہ یعنی جو ریٹائرمنٹ کے وقت جو بیسک ہے اس کے اوپر جو ہے انکریز ملے گا، یعنی اگر 20-25 سال ہو گئے تو 20-25 سال تک پینشن جو ہے جو بڑھتی جائے گی، اس بڑھنے والی پینشن پر پرسنٹیج نہیں لگی، بلکہ جو سب سے پہلی ریٹائرمنٹ کے وقت پرسنٹیج ہے اس پر لگے گی آپ کی جو ہے وہ پرسنٹیج انکریز کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور، وہ یہ کہ پرووائڈ دیٹ انکریز ان پینشن فار دیٹ پرٹیکولر ایج شال ناٹ بی مور دین 10%۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے سب ہی متاثر ہوں گے، جو پرانے امپلائیز ہیں یعنی پرانے پینشنرز ہیں یا نئے پینشنرز ہیں، ان کے لیے بھی یہ پوائنٹ بہت زیادہ اہم ہے۔ پرانے پینشنرز کے لیے یہ بھی بہت ہی خطرناک بات ہے کہ اینول انکریز جو ہے پینشن میں وہ 10% سے زیادہ نہیں ہوگا۔
ابھی تو فی الحال ان میں سے کافی چیزوں پر آبجیکشنز بھی ہیں، کافی چیزیں ابھی نافذ بھی نہیں ہوئی ہیں، لیکن آئی ایم ایف کا زور پورا ہے، گورنمنٹ پورا جو ہے اس پر زور لگا رہی ہے اس کے نفاذ کے لیے، اور کافی چیزیں ایسی ہیں جو پنجاب یا فیڈرل میں ہو بھی چکی ہیں، جیسا کہ لیو انکیشمنٹ کا اگر معاملہ دیکھیں تو وہ پنجاب میں آلریڈی نافذ ہو چکا ہے کہ لیو انکیشمنٹ جو ہے وہ آپ کو آپ کی آخری بیسک پر نہیں ملتی پنجاب والوں کو، بلکہ وہ ان کی اس بیسک پر، یعنی جو گریڈ ہے ان کا اس کی انیشیل بیسک پر جو ہے ملتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو تقریباً 8 سے 12 لاکھ کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کا وقت، یہ ان کے لیے بہت ہی تکلیف کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آلریڈی نافذ ہو چکی ہیں، اور بہت سی ایسی ہیں جن پر گورنمنٹ پورا زور لگا رہی ہے کہ یہ نافذ ہوں۔ یہ وہ پینشن ریفارمز ہیں جن کے ہم آلریڈی خبریں سنتے آ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور جولائی تک اس پر گورنمنٹ جو ہے وہ کافی بات چیت، کافی گفت و شنید جو ہے وہ چل رہی ہے، خاص طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ، کہ یہ چیزیں نافذ ہونی چاہیے، اور گورنمنٹ امپلائیز کے لیے یہ بہت ہی زیادہ نقصان کی بات ہے۔ تمام گورنمنٹ امپلائیز جو ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ کسی ایک جگہ پہ اگر وہ چیز نافذ ہو رہی ہے، جیسے کہ لیو انکیشمنٹ پنجاب میں نافذ ہو رہا ہے تو وہ کہیں اور نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اگر فیڈرل میں کوئی چیز نافذ ہوتی ہے تو اس کا فائدہ کسی نہ کسی طرح ضرور جو ہے وہ پروونشل کو ملتا ہے، صوبائی حکومتوں کو ملتا ہے، تو جو چیز نقصان کی ہوگی وہ بھی یقیناً صوبائی حکومتوں تک آئے گی۔ لہٰذا یہ گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ گورنمنٹ جو امپلائیز ہیں، خاص طور پہ جو پینشنرز ہیں، ان کے فائدے کی چیزیں جو ہیں وہ اصلاحات لے کر آئی جائیں، ایسی پینشن اصلاحات یا ایسی ریٹائرمنٹ اصلاحات لے کر نہ آئی جائیں جو گورنمنٹ کے ملازمین کے لیے نقصان کا سبب بنے۔ اور سب سے اہم چیز جو کہ نئے امپلائمنٹس کے لیے ہے، نئی اپائنٹمنٹس کے لیے ہے، وہ وی پی ایس سسٹم ہے، جو کہ پورے ہی سسٹم کو چینج کر دے گا، اور اس میں جو ہے کافی ایسی چیزیں ہیں جو کہ سارا سسٹم پینشن کا، سیلری کا، جاب کا، وہ سب کافی حد تک چینج ہو جائے گا۔ اس پر بھی میری ایک ویڈیو آلریڈی موجود ہے کہ وی پی ایس سسٹم کیا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ان تمام ویڈیوز کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں، اگر نہیں ہو تو مجھے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ کمنٹ میں جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں اس کا لنک ڈال دوں گا۔ یہ تھی اس دفعہ کی آج کی ویڈیو، بہت ہی اہم ویڈیو ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، دوسروں سے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔